اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت امریکہ ایران تکنیکی سطح کے مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے، جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن اسٹاک میں ہونے والے تکنیکی سطح کے مذاکرات میں امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے نمائندے شریک ہوں گے۔ ایکسپرٹ جاری بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان، ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت پر عمل درآمد کی حمایت اور اس کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ ایرانی وفد بھی امن معاہدے پر دستخط کے لیے باقی ارکان وفد کی قیادت میں برگن اسٹاک پہنچ گیا۔ ایرانی وفد کو میناب 168 کا نام دیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی قومی سلامتی کونسل کے عہدیدار علی باقری، ایرانی مرکزی بینک کے گورنر عبدالناصر کاظم غریب آبادی اور اسماعیل بقائی شامل ہیں۔ ہم میناب کے مظلوم بچوں اور شہداء کو اپنے کاموں کا گواہ سمجھتے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلیٰ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ محمد باقر کالباف کا سوئٹزرلینڈ پہنچنے کے بعد ایکس پر بیان کہا کہ اہم مذاکرات کے دوران اپنی قومی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی سے نبھانے کے عزم کے ساتھ آئے ہیں۔ ایرانی پارلیمان کے سربراہ نے اپنے پیغام میں اس امید کا اظہار کیا کہ وہ معصوم شہداء اور ایران کے عوام کے سامنے شرمندگی کا باعث نہیں بنیں گے۔ امریکہ سے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں گے، وضاحت لی جائے گی کہ وہ اپنے وعدے کیسے پورے کرے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا بیان کہا کہ وعدے پورے نہ ہونے پر مفاہمتی عمل میں مشکل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخالف فریق لبنان میں جنگ بندی سے متعلق ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا۔ حتمی معاہدے سے متعلق مذاکرات اس وقت ہوں گے جب دیگر شقوں پر عمل درآمد ہو جائے گا۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان برگن اسٹاک میں مذاکرات جاری، مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد سے متعلق مذاکرات کے لیے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں سوئس وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ بات چیت کے لیے پراعتماد اور رازداری پر مبنی ماحول فراہم کرتے رہیں گے۔ شرکاء اور بات چیت کے مندرجات پر مزید تفصیلات ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ کہا کہ مذاکراتی عمل کی رازداری کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔ جب تک معاہدہ صرف کاغذوں پر رہے گا، مشرق وسطی میں توانائی کی ترسیل معطل رہے گی۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کے مشیر محمد مخبر کا بیان کہا، امریکی کسی بھی چیز سے بڑھ کر معیشت اور معاشی فائدے کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح پیغام ہے کہ معاہدوں پر صرف دستخط کافی نہیں ہوتے، بلکہ ان پر عمل درآمد بھی ضروری ہے، ورنہ اس کے معاشی اور توانائی کے شعبے پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ بندی کے باوجود لبنان پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری، کارروائیوں میں 20 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بڑھتی ہوئی کشیدگی کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی حکام سے مشاورت کے بعد جنوبی لبنان میں حملے روکنے کی ہدایات جاری کر دی۔ جنگ بندی کے باوجود سرحدی علاقوں میں کشیدگی برقرار رہی اور متعدد مقامات پر فضائی حملوں اور سیکیورٹی کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی۔ خطے میں پائیدار امن کا مشن، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ تہران ایئرپورٹ پہنچنے پر ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا۔